بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 189 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات سے متعلق ہے۔ ماہ سفر کے آخری ایام سن 11 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اہل و عیال اسے عام بیماری سمجھے۔ حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس ہونے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی کل مدت 13 سے 14 دن تھی۔ ایک ہفتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس ان کی باریوں کے مطابق آتے جاتے رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا کہ آپ روزانہ ازواج مطہرات کے ہاں ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں 5-10 منٹ بیٹھتے، خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے، ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پوری کرتے تھے، اور جس کی باری ہوتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر زوجہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر جب آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور شدید ہو گئی۔ بیماری کی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب تمام ازواج میں سے ہر ایک کے پاس جانا مشکل ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دریافت فرماتے تھے، این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، متی یوم عائشہ، عائشہ کا دن کب آئے گا۔ اس سے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین نے اندازہ لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہے۔ تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین اکٹھے ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، آپ جتنے دن چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرمائے۔ تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے آئے، اور بیماری کے یہ تمام ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بسر کیے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے، اور آئندہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ آخری ہفتہ گویا تیمارداری کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آیا۔ اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار آنے لگا، یہاں تک کہ حرارت کی شدت کپڑوں کے اوپر ہی سے محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدت والے مرض میں کسی کو مبتلا نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اس لیے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اعظم من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی
کہ جب آپ بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور پھر اپنا ہاتھ مبارک پورے بدن پر پھیل لیتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو فرماتی ہے کہ میں وہی معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکنے لگی، مگر برکت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پھیر دیتی تھی۔ معوذتین سے مراد قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں جسے سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں ایسے مبارک کلمات ہیں جن کے ذریعے سے شیاطین، بیماریوں اور دیگر تکلیفوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا طریقہ یہ تھا کہ معوذتین پڑھ کر دم کرتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ہاتھ آپ کے بدن مبارک پر پھیرتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہر رات ایسا ہی کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر اپنے مبارک ہاتھ پھیر دیتے۔ گویا اس سے ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب ہم رات کو سونے کا ارادہ کریں تو ان صورتوں کو پڑھ کر سوئے تاکہ اللہ ہمیں ہر قسم کے آفات سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، لیکن جب آپ بیمار ہوئے تو اب آپ نے حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا تو وہ اس طرح صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے دنوں میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ان حضرات نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ مجلس والوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر آخری بار منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا اوصیکم بالانصار، لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے مخلص ساتھی اور ہمراز ہے، ان پر جو حق تھا انہوں نے پورا کر دیا ہے، اب ان کا حق باقی ہے، ان میں سے جو نیک ہو اس کی قدر کرنا اور جو برا ہو اسے درگزر کرنا۔ اس حدیث مبارکہ سے انصار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری پر گریہ زاری اور مجلس سے محرومی پر غمگین ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، بلا شبہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، حتی یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان اور نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ انصار کے نیکوکاروں کی قدر کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ دوسری وصیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی کہ میرے بعد میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، لعن اللہ قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر اپنی لعنت بھیجے جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر جب گھبراہٹ طاری ہوتی تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی امت کو اس سے روکنا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اگر قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو قبر کو نمایاں کیا جاتا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو ظاہر کر دیا جاتا اور اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر دفن کیے جاتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس وقت کہی جب ابھی مسجد کی توسیع نہیں ہوئی تھی۔ جب مسجد کی توسیع ہو گئی تو اس کو محدود کر دیا گیا اور بند کر دیا گیا تاکہ کوئی قبلہ رخ ہو کر اور قبر اپنے آگے کر کے نماز نہ پڑھ سکے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قبروں کو براہ راست سجدہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر نماز پڑھتے وقت قبر کو اپنے اور قبلے کے درمیان کیا جائے۔ یہود یہ دونوں صورتیں اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے۔ اسی اندیشے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو چھت کے ذریعے سے بند کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج ساری کائنات میں صرف ایک ہی سچے آخری خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس حالت میں محفوظ ہے کہ وہاں کسی طرح کی کوئی پوجا پاٹ نہیں کی جاتی، جبکہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ کرتے اور ان کی تعظیم کے لیے انہیں قبلہ بناتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مذموم کام سے روکا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں مورتیاں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ غور کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے ہمارے لیے بھی تعلیم موجود ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو بسا اوقات ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو اولیاء اور صلاحہ اور نیک لوگوں کے قبروں کو تو بطریق اولا جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام کے تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قبروں سے نہ مانگنا ہے نہ ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ سجدوں کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، حاجت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ وہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بارے میں خیر و بھلائی کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور اس کی رضا کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے رفع درجات اور گناہوں کی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 3 دن پہلے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل۔ تم میں سے ہر شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہو۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے سے منع کیا اور حکم دیا کہ انسان خاتمے کے وقت اپنے رب ذوالجلال سے، اپنے اللہ سے اچھے معاملے، معافی اور رحمت کی امید رکھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی دیگر وصیتوں کا ذکر ہے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔